فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جہنم ہولناک شعلے مارتی ہوئی آگ کا نام ہے، جو بدترین، جو سب سے برا اور سب سے ہولناک انجام ہے۔ جہنم کی شدت کا اور اس کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ان ادنی اہل النار عذابا، جہنم میں جانے کے بعد سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا، ینتعل بنعلین من نار، اس کو 2 جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے۔ وہ جوتے اس قدر شدید آگ والے ہوں گے، یغلی دماغہ من حرارت علیہ، اس کا دماغ اس جوتے کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے اگلنے لگے گا۔ اس کا دماغ اس قدر شدت محسوس کرے گا آگ کی کہ وہ شخص ایک گمان کرے گا کہ سب سے سخت ترین عذاب جہنم میں مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہو رہا ہوگا۔ پچھلے جمعے میں ہم نے ان اعمال کا تذکرہ کیا جو اللہ رب العزت کی رحمت سے انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کا آغاز اس انداز سے کرتے ہیں کہ وہ اعمال جو اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کر دیتے ہیں، وہ اعمال جس کے کرنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیں، جو عذاب کا باعث بنے۔ قرآن کریم میں اللہ نے مختلف مقامات پر جہنم کا تذکرہ کیا، جہنم کا نقشہ کھینچا تاکہ میں اور آپ اس جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، کچھ ایسے اعمال کر لیں جو ہمیں جہنم سے بچا سکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو جہنم میں بھیجے گا۔ وہ جہنم جس کے 7 دروازے ہیں اور گروہ در گروہ اس کے اندر کافروں کو ڈالا جائے گا، بلکہ ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب دربان جہنم والوں کو دیکھیں گے کہ دروازے پر آ گئے ہیں، جہنم کے دروازے پر جو دروغے بیٹھے ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم سے جہنمیوں سے یہ سوال کریں گے: کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس اللہ نے تمہارے اندر سے کوئی رسول نہیں بھیجا؟ وہاں اس ڈانٹ کے ساتھ جب سوال کیا جائے گا، کفار مکہ، کفار جہنمی لوگ اس چیز کا اقرار کریں گے: ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن کیا کریں، ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدر میں جہنم کا عذاب لکھا تھا، تو آج ہمیں جہنم رسید کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم تمہارے لیے تمہارا مقدر بنا دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اس دن اتنے غصے میں ہوں گے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا: ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تیرے اندر کوئی مزید جگہ ہے؟ کیا جہنم تو بھر گئی ہے؟ جہنم اللہ کے غصے کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر اور لوگوں کا مطالبہ کرے گی: اے اللہ، کیا مزید باقی ہیں جن کو جہنم میں بھیجنا ہے؟ اس قدر ہولناک دن ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الملک میں فرمایا:
کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم اس قدر آواز اونچی ہوگی کہ انسان وہ آواز سن کر ڈر جائے گا۔ جہنم اس قدر غصے میں ہوگی کہ خوف ہوگا کہ کہیں جہنم پھٹ نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وہ آگ جس کا ایندھن اللہ نے لوگوں کو اور پتھروں کو بنایا، اس کے اوپر اللہ نے ایسے دروغے، ایسے فرشتے مقرر کیے جو بہت سخت دل ہیں، انہیں کسی کے اوپر رحم نہیں آئے گا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو اللہ نے ان کو حکم دے دیا اس کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو اس کے گناہوں کے مطابق عذاب ہوگا۔ یہ عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ انسان کے چہرے پر سیاہی، تاریکی چھا جائے گی۔ انسان کے چہرے کا گوشت اس جہنم کی آگ کی وجہ سے گل جائے گا اور اس کے جبڑے اللہ رب العزت باہر نکال دیں گے۔ یہاں تک فرمایا کہ انسان کو جب بھوک لگے گی، جب پیاس لگے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے جہنمیوں کا خون، ان کے زخموں کی پیپ اور کھولتا ہوا پانی انسان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وہ اس قدر برے ذائقے والا ہوگا، انسان پینے کی طلب کرے گا، انسان پینا چاہے گا، انسان کے حلق سے نہیں نیچے جائے گا، لیکن پھر انسان کو بھوک لگے گی، پھر پیاس لگے گی، انسان پھر اسی پانی کو پیے گا، انسان کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قدر انسان جس قدر گناہوں میں مبتلا ہوا اس قدر آگ اس کو لپیٹ لے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ آگ ان کے ٹخنوں تک ان کو لپیٹے ہوئے ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی کمر تک آگ آ جائے گی، اور کچھ بدبخت اللہ رب العزت محفوظ فرمائے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی آگ ان کے چہرے تک، ان کی گردن تک آ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان کے اوپر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی پھینکا جائے گا، وہ پانی اس قدر گرم ہوگا کہ انسان کے سر کو چیرتا ہوا اس کے پیٹ تک چلا جائے گا، اس کے پیٹ سے سب کچھ باہر نکال دیا جائے گا، اس کی پیٹھ کے ذریعے سب کچھ نکال کر اس کے قدموں میں پھینک دیا جائے گا، پھر انسان کو دوبارہ اسی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ انسان اس قدر روئے گا کہ انسان اپنے آنسوؤں میں کشتی چلانا چاہے تو انسان کشتی بھی چلا سکے گا، اور وہ آنسو پانی کے نہیں ہوں گے، وہ آنسو خون کے آنسو روئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ آئیے چند اعمال ایسے دیکھ لیجئے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے، انسان کے مقدر میں جہنم کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ 3 شخص کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کا داخلہ ان کے اوپر بند کر دیا ہے۔ مدمن الخمر، وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا شراب ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ والعاق، والدین کا نافرمان، اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ آج ہر دوسرے گھر سے خبر ملتی ہے کہ اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے، والدین کے سامنے بولتی ہے، والدین بڑھاپے میں جاتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے بلکہ ان کو بیار و مددگار چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ والدین کی نافرمانی انسان کو جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ حالیہ دنوں میں اس بدبخت کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، جو بدبخت اپنے ہی باپ کو گراج کے اندر لٹا کر جوتوں سے مارتا ہے، اپنے باپ کو ٹھڈے مار رہا ہے۔ اس بدبخت کا انجام اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ وہ بوڑھا باپ اگر اس کے منہ سے بد دعا نکل گئی، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ کی بد دعا اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتے۔ والدین کا نافرمان، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ وہ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے گھر میں بے حیائی، فحاشی عام ہو، لیکن وہ اس چیز کی فکر نہ کرے، اس چیز کی روک تھام نہ کرے۔ آج ہم بظاہر مسلمان ممالک میں رہتے ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو کلمے کے نام پر لیا گیا، لیکن بے حیائی، فحاشی کس قدر عام ہے۔ آپ کبھی کسی مال کا جائزہ لیں، کسی بازار میں جا کر تو دیکھیں
کتنے فیصد خواتین وہ ہیں کہ جنہوں نے شرعی پردہ کیا ہے، اور کس قدر خواتین کی وہ تعداد ہے جو بغیر پردے کے آ رہی ہے، جن کے گلے میں دوپٹہ تک نہیں ہے، یا گلے میں ہے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کا بھائی، ان کا شوہر یا ان کا باپ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دیوس ہے، جس کے سامنے اس کے گھر والے بے حیائی پھیلا رہے ہیں لیکن اس کی روک تھام نہیں کرتا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، باپ نے داڑھی رکھی ہے، باپ 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن جب اپنی بیٹی کو کالج چھوڑنے جاتا ہے، اپنی بیٹی کو بازار لے کر جاتا ہے، اس کی بیٹی نے سر پر دوپٹہ نہیں لیا ہوتا، اس کی بیٹی نے گلے میں دوپٹہ نہیں لیا ہوتا۔ فحاشی، عریانی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ انسان کو دیکھ کر ترس آ رہا ہوتا ہے۔ یہ 5 وقت کا نمازی جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دیوس ہے، کہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی پردہ نہ کرے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرمایا اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنا نسب تبدیل کرتا ہے، اپنے باپ کا نام تبدیل کرتا ہے یا اپنی برادری کو تبدیل کر لیتا ہے، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، وہ شخص جس کو معلوم ہے کہ میرا باپ فلاں ہے لیکن وہ اپنے باپ کی جگہ کسی اور کا نام لگاتا ہے، اپنے باپ کی جگہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا باپ یہ نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ اپنی برادری کو چینج کر لیتے ہیں، برادری کو تبدیل کر لینا محدثین بیان کرتے ہیں اسی حکم میں آتا ہے۔ انسان کی برادری کوئی بھی ہو، اونچی درجے کی ہو یا نچلے درجے کی ہو، انسان اگر برادری کو تبدیل کر لے، گویا کہ اپنی والدہ کے اوپر وہ الزام ٹھہرا رہا ہے کہ میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میری والدہ نے فلاں برادری میں منہ کالا کیا ہے، نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے میں پیدا ہوا اور اپنا نسب تبدیل کر لیا۔ یہ برادری کا تبدیل کر لینا اپنی والدہ کے اوپر الزام لگانا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دینا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کے اوپر بھی جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تیسرا، وہ شخص جو مسلمانوں کا حق کھاتا ہے، آپ نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جو شخص کسی مسلمان کا حق کھاتا ہے، ناجائز اس کا مال اپنے حصے میں کرتا ہے، بیمینہ، اس کے اوپر پھر اللہ کی قسم اٹھا لیتا ہے۔ ایک تو کسی مسلمان کا حق کھا رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور اللہ کے نام کی بھی توہین کر رہا ہے کہ جھوٹی قسم کھا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کے اوپر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت کا داخلہ حرام کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، آقا اگر معمولی سی چیز کسی کی لی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کیا پھر بھی یہی سزا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کسی درخت کی ٹہنی، کسی درخت کی چھوٹی سی شاخ بھی لی ہے، پھر بھی یہی سزا ہے۔ کسی مسلمان کا حق کھا لینا، اس کے اوپر دروغے بن کر بیٹھ جانا، معلوم ہو کہ کسی مسلمان کا حق ہے لیکن اس کو اپنے قبضے میں کر لینا، اللہ کی قسم بھی کھا لینا، انسان کے جہنم میں جانے کا باعث بنتا ہے۔ چوتھے علامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، انسان کسی کے اوپر نیکی کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس پر احسان جتلاتا ہے، لا يدخل الجنت لا يدخل الجنت منان، انسان نے اپنے کسی دوست، کسی عزیز کے اوپر کوئی نیکی کی، اس کے کام آیا، چند دن گزرے یا چند سال گزرے، حالات نے پلٹا کھایا، وہ شخص جس کے ساتھ نیکی کی ہے وہ اس کے خلاف بیان دے دے یا اس کے خلاف کوئی بات کر دے، یہ بڑے مجمع میں اس کو یہ تانا دیتا ہے کیا تو بھول گیا، میں نے تیری خدمت کی تھی، تیری مدد کی تھی، کیا تو احسان جتلانے لگ گیا، کیا تو احسان فراموش بن گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کسی کے ساتھ احسان تو کرے، نیکی تو کرے، لیکن اگر اس کے اوپر جتلانے لگ جائے تو اللہ رب العزت اس کی نیکی کو بھی ضائع کرتے ہیں اور اس کے اوپر جنت کے داخلے کو پابندی لگا دیتے ہیں کہ یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی تکبر ہوا، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا اچھا لباس پہننا،
اچھا انسان کا رہن سہن یہ تکبر میں آتا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ انسان کا اچھا لباس پہن لینا، اچھا رہن سہن یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے انسان حق کو جاننے کے باوجود اس سے اعراض کرے، اس سے منہ پھیر لے یا لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگ جائے۔ آج انسان عہدے کا طلبگار ہے کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، کوئی ایسا میرے نام کے ساتھ ایسی لفظ لگ جائیں جس سے میرا عہدہ، میرا مقام لوگوں میں بلند ہو جائے۔ انسان عہدہ حاصل کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں ان کو اپنے سے نچلے درجے کا سمجھتا ہے، ان کے سامنے تکبر کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور عہدہ تو وہ چیز ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام اس عہدے سے بہت دور بھاگا کرتے تھے۔ وہ عہدہ لینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے کہ یہ بہت سخت ذمہ داری ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس شخص کو کسی چیز پر والی بنا دیا جائے، انسان کو حکمران حاکم بنا دیا جائے، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ اگر انصاف نہ کر سکے اللہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ صحابین، تابعین اس چیز سے بہت دور بھاگا کرتے کہ ہمیں کوئی عہدہ مل جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، کون ان کی پاکیزگی کو نہیں جانتا، کون ان کے تقوی کو نہیں جانتا، لیکن جب ان کو والی بنایا گیا، حکمران بنایا گیا، وہ شزاروں کی طرح رونے لگ گئے۔ اور رعایا مسکرا رہی ہے۔ ان کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں مجھے یہ ذمہ داری دے دی گئی، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک متقی، ایک وہ شخص جس کے اندر ہر قسم کی صلاحیت موجود ہے، وہ رو رہا کہ مجھے یہ عہدہ دے دیا گیا، میں اس کا اہل نہیں، میں یہ ذمہ داری سونپ نہیں سکتا، ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا۔ اور رعایا خوش ہے کہ ایک عادل حکمران بن گیا ہے جو ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا۔ آج عہدے کا حاصل کر لینا، اس کے بعد تکبر کرنا، یہ سمجھنا کہ میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، یہ تکبر کی علامتیں ہیں۔ انسان کی گاڑی پر جا رہا ہے، دیکھا موٹر سائیکل والے نے مجھے ہارن دیا، انسان وہاں غصے میں آ جائے کہ میرے سامنے اس نے ہارن دیا ہے، میں اس کو کراس کروں گا۔ انسان اپنی جان پر کھیل کر گاڑی تیز چلاتا ہے، کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میرا مقام کہیں نیچے نہ گر جائے، میرے پاس گاڑی ہے، مجھے چھوٹی گاڑی والے نے کراس کر دیا۔ انسان کے اندر یہ علامتیں جو پائی جائیں تو انسان کو یہ علامتیں تکبر کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت میں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل یہ بھی بیان فرمایا کہ زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان جہنم میں کثرت سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ یہ زبان جس کے ذریعے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، احسان بھی جتلاتا ہے، اور شرمگاہ جب اس کا ناجائز استعمال کیا جائے یہ چیزیں جہنم میں جانے کا باعث ہیں۔ اور اگر اسی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کبھی کبھار نادہانی میں ایسی بات زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کا داخلہ جنت پہ ممنوع فرما دیتے ہیں۔ انسان کو اپنی زبان سے ایک ایک لفظ سوچ کر ادا کرنا چاہیے، کہیں میں زبان سے ایسی بات نہ کر دوں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ آپ نے اسی طرح فرمایا لا يدخل الجنت النمام، چغلی کرنے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی، انسان ایک جگہ کوئی ایک بات کرتا ہے، دوسری جگہ جا کر اس کے مفہوم مخالف بات کرتا ہے تاکہ آپس میں اختلافات بن جائیں، میرا مقام بلند ہو جائے، دوسروں کے درمیان لڑائی جھگڑا، بدگمانی پیدا کرنا، یہ چغلی کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ایسے شخص کا جنت میں داخلہ ممنوع فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا انسان رشتہ داری کو توڑے تو یہ بھی جنت سے محرومی کا باعث ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہر طرف یہ دیکھنے میں آتا ہے بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، بھائی اپنے دوست اپنے رشتہ دار سے نہیں بول رہا۔ وجہ کیا ہے؟
قطع رحمی۔ انسان مال کے حرص میں تھوڑے سے مال کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ قطع رحمی کرنا انسان کے لیے جنت سے محرومی کا باعث ہے۔ اور صلہ رحمی کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو جائے، میرے مال میں اضافہ ہو جائے، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ اللہ رب العزت اس کے مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جو جسم جس کی پرورش، جس کی نشو و نما حرام مال سے کی گئی، وہ جسم جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ آج کاروبار تو ہم کرتے ہیں، طرح طرح کے کاروبار معاشرے میں آ چکے ہیں۔ انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کو کما رہا ہوں، کیا مال میں جائز طریقے سے کما رہا یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں۔ اگر انسان حرام طریقے سے مال کمائے، انسان کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں اور انسان جہنم میں جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا حال بیان فرمایا کہ وہ شخص جو پراگندہ حال ہے، بیت اللہ میں جا کر کعبہ کے ساتھ چمڑ کر دعا کرتا ہے، اپنے اللہ سے پکارتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اس شخص کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کے پیسوں کا، اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کرتے؟ پتہ لگا اللہ ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں کرتا، اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت میں داخلہ بھی نصیب نہیں فرمائے گا جو جہنم کے ساتھ، جو حرام مال کے ساتھ پرورش کرتا ہے۔ آئیے اس مال کو پاک کیجئے، ایسے کاروبار کیجئے جو حلال طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ آج بہت سے کام آن لائن کیے جاتے ہیں جس کے بارے میں علماء کے فتاوی موجود ہیں کہ یہ کام جائز نہیں، یہ کام حلال طریقے سے نہیں کیے جا رہے، اس میں شرائط مکمل نہیں۔ انسان کو چاہیے مال کی لالچ میں ایسے کام نہ کرے جو حرام طریقے سے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال وافر نصیب فرمائے جو ہماری ضروریات کو پورا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا عمل بھی بیان فرمایا کہ انسان کا اگر ہمسایہ اس سے خوش نہیں، انسان کا ہمسایہ انسان سے ناراض ہے، اس کے شر سے محفوظ نہیں، تو وہ شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت جس کے بارے میں بتلایا گیا کہ بہت تہجد گزار ہے، نمازوں کی پابند ہے، لیکن لوگ اس سے خوش نہیں، فرمائے جہنم میں جائے گی۔ اور ہمسائے کے حقوق تو اس قدر بیان فرمائے کہ یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں کسی ہمسائے کو شریک نہ کر دیا جائے۔ انسان کو اچھا پڑوسی مل جانا بہت خیر کی علامت ہے۔ انسان اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، ان کے حقوق کا خیال رکھے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو پڑوسیوں کے لیے نقصان کا باعث ہو، وگرنہ جہنم کو اس کے مقدر میں کر دیا جائے گا اور جنت کا داخلہ اس کے اوپر ممنوع کر دیا جائے گا۔ آپ نے اگلا عمل بیان فرمایا جو ہم سب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس شخص کی تہبند، جس شخص کی چادر، اس کا ٹراؤزر ٹخنے سے نیچے ہوا، وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ آج ہم معمولی سے کام کے لیے، معمولی سے عمل کے لیے کہ کہیں لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں، کہیں لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں، میں اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہوں، جبکہ معمولی سے فائدے کے لیے یا معمولی بستی سے بچنے کے لیے انسان اس جہنم کا سودا کر رہا، اس آگ کا سودا کر رہا جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ انسان کی وہ آگ اس قدر سخت ہوگی کہ اس کے چہرے کا گوشت جلا کر رکھ دے۔ آپ نے فرمایا جتنا حصہ جہنم ٹخنے سے نیچے ہوا کپڑے کا، وہ حصہ انسان کا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بظاہر معمولی سا کام ہے، کبھی آپ کو اس کی وجہ سے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی آپ کا مذاق بھی بنا سکتا ہے کہ مولوی نے شلوار ٹخنے سے اوپر کی ہے۔ آپ کا اس بات پر صبر کر لینا کہیں آپ کے جنت میں جانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ انسان کو اسلام کی خاطر تکالیف کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، لیکن اس پر صبر کر لینا، اللہ کی رضا پر خوش ہو جانا اس کے جنت میں جانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ آپ نے اگلا عمل بھی بیان فرمایا کہ لا يدخل الجنت الجواز ولا الجازری، جو شخص بد زبان ہے، بد مزاج ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں، انسان اس سے بات کرے
تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، جب بھی بات کرتا ہے غصے میں بات کرتا ہے، اس کے بعد اخلاقی کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا اخلاق، جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں۔ ہمیں چاہیے اپنا اخلاق درست کیجیے۔ اخلاق کی بہت کمی نظر آتی ہے مسلمانوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق والا بنائے۔ آپ نے اگلا عمل بھی بیان فرمایا جو خواتین سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اس نے جو مال دیا وہ کھانے کے بعد بھی ناشکری کرتی ہے، کبھی ایک موقع پر اگر وہ ضرورت کو نہیں پورا کر سکا تو وہ یہ کہتی ہے آج تک میں نے اس گھر میں سکون نہیں پایا۔ جو عورت اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ جب اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے تو کون اس کو جنت میں لے کے جائے گا؟ عورتوں کو چاہیے اپنے خامد کی ناشکری نہ کریں، ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کیا کریں۔ آج تو الحمدللہ رزق اس قدر وافر ہے کہ سال سال کی گندم ہمارے گھر پڑی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے گھر کئی دن چولہا نہیں چلتا لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے الحمدللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے گھر 2 یا 3 وقت روٹی نہیں پکتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال نصیب فرمائے اور ایسا موقع نہ آنے دے کہ ہمارے گھر چولہا بند ہو جائے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن روٹی نہیں کھایا کرتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ نے اگلا عمل بھی بیان فرمایا جو جہنم میں جانے کا باعث ہے، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ جھوٹ انسان کی رہنمائی گناہ کی طرف کرتا ہے اور فرمایا گناہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ وہ شخص جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، بات پر جھوٹ بولنا اس کی عادت بن گئی ہے، پھر اللہ رب العزت اس سے سچ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ وہ سچ بولنا بھی چاہے تو سچ نہیں بول سکتا۔ فرمایا حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اپنا تصور، اپنا جائزہ لیجئے، میرا نام اللہ کے ہاں کس لسٹ میں لکھا ہے؟ جو لوگ سچ بولتے ہیں، آپ نے فرمایا سچ کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے نزدیک ان کا نام سچے لوگوں میں لکھتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا نام جھوٹے کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ میرا نام اللہ کے ہاں کس لسٹ میں لکھا ہے۔ میرا خیال ہے یہ جائزہ لینا مشکل نہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کی روٹین میں دیکھیں ہم کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور کتنی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ ہم نے سوچا کہ جھوٹ بولنے سے نقصان ہو سکتا ہے، ہم نے سوچا سچ بولنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کہیں انسان ملازمت سے لیٹ ہو جائے، انسان سوچتا ہے میں جھوٹ بولوں گا میں بچ جاؤں گا، لیکن اگر سچ بولا میری بے عزتی ہوگی، میری تنخواہ میں کٹوتی ہو سکتی ہے، انسان سچ نہیں بولتا۔ ایسے موقع اپنی زندگی میں پیدا کیجئے کہ ایسا موقع آئے انسان وقتی طور پر انسان اپنا دکھ، اپنی تکلیف کو برداشت کر لے۔ مال کٹتا ہے تو کٹ جائے لیکن انسان اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے، کیونکہ قیامت کا دن اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن صرف سچ بولنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ وہ 3 صحابہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے، لمبا قصہ ہے اشارہ کیے دیتا ہوں۔ 3 صحابہ جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ منافقین سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جنگ میں کیوں نہیں شرکت کی؟ سب نے اپنے جھوٹ بول کر عذر پیش کیے، میرا فلاں بیمار ہو گیا، مجھے گھر میں وہ فلاں کام پڑ گیا، میں اس لیے نہیں آ سکا۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ منافقین نے یہ کام کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا۔ 3 صحابہ جب آئے جنگ سے پیچھے رہ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جنگ میں کیوں نہیں گئے؟ کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ کہا آقا بس غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، کوئی عذر نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ سنایا کہ ان سے بولنا چولنا ختم کر دیا جائے۔ ان کو گھر کے اندر کہہ دیا آپ سے کسی نے کلام نہیں کرنا۔ ان کو بیویوں کو کہہ دیا کہ آپ ان کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی جائیں۔ اس قدر اذیت دنیا میں سہنی پڑی لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ پھر ایسا اللہ رب العزت نے اجر دنیا میں دے دیا کہ ان کی توبہ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا کہ وہ 3 شخص جنہوں نے سچ بولا، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کر دیا۔ وہ شخص اس وقت تک مکمل حافظ نہیں بن سکتا جب تک ان کا تذکرہ نہ پڑھ لے۔ انسان کو دنیا کی خاطر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے،
سچ بولیے، دنیا میں کبھی تکلیف کبھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا، جو شخص میرے اوپر ایسی بات کی طرف منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہت اچھی بات لکھی ہے آگے، میں بغیر سوچے سمجھے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یا نہیں، یہ نہیں سوچتا، اس کو آگے شیئر کر دیتا ہوں، جبکہ ہر اچھی بات حدیث نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے ایسی بات کو پہلے تحقیق کریں کہ واقعی یہ حدیث ہے یا نہیں۔ نیچے حوالہ بھی لکھا ہوتا ہے، آپ دیکھیے حوالہ صحیح ہے، آپ اس کو سرچ کیجئے، اگر آپ کو حدیث ملتی ہے آپ اس کو شیئر کیجئے، نہیں ملتی تو اس کو آگے شیئر نہ کیجئے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سخت وعید بیان فرمائی کہ جو شخص میری طرف ایسی بات کو منسوب کر دے کہ میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہمارے درمیان ایک میسیج مشہور ہے کہ جس نے رمضان کی مبارکباد سب سے پہلے دی، اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کے نام پر بہت بڑی بات مشہور کی جاتی ہے، جبکہ صحیح احادیث میں ایسی کوئی روایت نہیں، جبکہ یہ بات رمضان سے پہلے ہمارے درمیان مشہور ہو جاتی ہے کہ جو شخص رمضان کی مبارک سب سے پہلے دے، اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی روایات جب سامنے آئیں اس کی تحقیق کریں، علماء سے رابطہ کریں، تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ آپ نے اگلا عمل بیان فرمایا، جو شخص دوغلے پن کا اظہار کرتا ہے، ایک محفل میں جائے ان کے حق کی بات کرتا ہے، دوسری محفل میں جائے ان کے حق کی بات کرتا ہے، جب دیکھا جائے یہ دوغلے پن کا اظہار کر رہا، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایسے شخص کو اللہ رب العزت آگ کی 2 زبانیں عطا فرمائے گا۔ آگ کی 2 زبانیں اس شخص کو ملیں گی جو دنیا میں دوغلا پن اختیار کرتا تھا۔ اس عمل سے بھی رک جائیے۔ آپ نے اگلا عمل بیان فرمایا جو آج کل بہت عام ہوتا جا رہا ہے، خودکشی کرنا۔ آپ نے فرمایا جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا، وہ اپنا گلا خود دبا رہا ہوگا۔ اور وہ شخص جو کسی تیر کے ساتھ، کسی خنجر کے ساتھ اپنا خاتمہ کرتا ہے، قیامت کے دن تک اس کو اسی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور جنت کا داخلہ اس کے اوپر حرام کر دیا جائے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص اپنے لیے یہ پسند کرے کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہوں، میرا کھڑے ہو کر استقبال کریں، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہمارے ہاں اسکول میں یہ رواج ہے کہ اسکول کے اندر جب کلاس روم کے اندر ٹیچر آتا ہے، بچوں کو کہا جاتا ہے آپ کھڑے ہوں، جو کھڑا نہیں ہوتا اس کو سزا دی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص جو پسند کرے کہ میرے آنے پر میرا کھڑے ہو کر استقبال کیا جائے، یہ استقبال کیا طلب کرنا انسان کے جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ ہمیں چاہیے اس فعل سے رک جائیے۔ ہاں صحابہ سے ملتا ہے، انسان اگر کسی کا استقبال کرنا چاہے، علماء آئے ہیں ان کا استقبال کرنا ہے، یا کوئی بڑا شخص آیا ہے، آپ 2-4 قدم آگے بڑھ کر ان کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اپنی جگہ پر صرف کھڑے رہنا یہ ممنوع ہے۔ آگے بڑھ کر ان سے سلام لینا، ان کا استقبال کرنا، یہ صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، آپ کو لے کر ایک وادی میں جاتے ہیں، لمبی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص کو دیکھا گیا، اس کو یہ عذاب ہو رہا، وہ خون کی الٹیوں میں غوطے کھا رہا ہے، خون کی الٹی ہے، اس کے اندر خون کی نہر ہے، اس میں غوطے کھا رہا ہے، ساتھ فرشتے اس کے منہ کے اندر پتھر ڈال رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ شخص کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا یہ شخص سود کھاتا تھا، سود کا کاروبار کرتا تھا، سود کھانے کی سزا اللہ رب العزت نے یہ دی کہ جہنم میں اللہ رب العزت نے خون کی نہر کے اندر اس سے غوطے لگوائے اور اس کے منہ کے اندر فرشتوں نے پتھر ڈالے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کا جانوروں کے اوپر ظلم کرنا بھی جہنم میں جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک عورت جس نے اپنے ہاں بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کو خوراک نہیں دیتی تھی، اس کو باندھ بھی دیا اور اس کو کھانے کے لیے اس کو کچھ دیا بھی نہیں، وہ بھوک کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا جب لوگوں کو دیکھا وضو کیا لیکن وضو میں ایڑی کا کچھ حصہ خشک رہ گیا، آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، جن لوگوں کی ایڑیاں خشک ہیں
ان کے لیے ہلاکت ہے، جہنم میں جانے کا باعث ہے، کیونکہ جب وضو مکمل نہیں تو نماز درست نہیں، نماز درست نہیں تو انسان کا اختتام اچھا نہیں ہوگا۔ انسان کے اعمال میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر انسان کی نماز نہ درست ہوئی، انسان کا وضو درست نہ ہوا تو نماز درست نہیں، نماز درست نہیں تو انسان کے اگلے مراحل مشکل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم میں جانے کا باعث ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا کا باعث ہیں اور جنت میں جانے کا باعث ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔